بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نماز میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ نماز کے دو فرضوں کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ تکبیر تحریمہ میں کیا غلطی ہوتی ہے اور قیام میں کیا غلطی ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے نماز کا جو تیسرا فرض ہے اس میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ نماز کا تیسرا فرض ہے قرآن شریف پڑھنا، یعنی قرات ہے نا۔ قرات جو ہے وہ نماز کا تیسرا فرض ہے، اور اس میں تو یار نری غلطی ہوتی ہے۔ اس میں تو مطلب بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات تو چلو الگ ہے، جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، مولانا لوگ ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ لیکن جو عوام ہے نا، عوام میں میرے خیال سے 90% لوگ قرات میں غلطی کرتے ہیں، سمجھے۔ آج بھی میں نے دیکھا، جب نماز پڑھنے کے لیے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ جیسے نماز کے لیے آیا، جماعت کی چوتھی رکعت میں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جماعت پوری بیٹھے ہوئی تھی، تو ایک شخص آیا، انہوں نے جو ہے نیت باندھی اور اللہ اکبر ایسے ہاتھ اٹھا کے اور سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے پہنچا۔ کیا نماز ہوئی کسی بتاؤ۔ علم دین اس لیے تو فرض ہے، علم دین جو ہے وہ نماز سے پہلے فرض ہے، اس لیے فرض ہے کیونکہ ہم علم دین ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ ہوگا، نماز ہمیں پڑھنی کیسے ہے۔ اور جب آدمی کو پتہ ہی نہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نماز شروع کرنی ہے، تو وہ تو پھر ایسے ہی پڑھے گا۔ کل بتایا تھا میں نے آپ کو کہ لوگ کمی کیا کیا کرتے ہیں، قرات میں یا قیام میں کیا غلطی کرتے ہیں۔ ایسے ہی آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، نماز پڑھنے میں ایک عام آدمی جو علم نہیں رکھتے نماز پڑھنے کا، قرآن جن کو پڑھنا نہیں آتا، جس نے نماز کے طریقے کے بارے میں علم نہیں سیکھا، اس کو کیا پتا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے علم دین جو ہے وہ نماز سے پہلے ہے، علم دین جو ہے وہ نماز سے پہلے ہے۔ کیونکہ جب کوئی طالب علم نہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تو شیطان سب سے زیادہ کوشش جو کرتا ہے ایک طالب علم کو پڑھنے جانے سے روک نہیں کر سکتا۔ نماز کا جو تیسرا فرض ہے نا قرات، قرآن شریف پڑھنا، تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ نماز سے ہی پڑھے، نماز میں قرات سے ہی کرے۔ اس لیے لوگ علم دین سے دور ہو رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز سے پہلے علم دین ہے، نماز بعد میں، پہلے علم دین ہے۔ علم دین ہم سیکھیں گے تبھی تو صحیح نماز پڑھیں گے۔ خوشی شیطان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ میں جو نماز پڑھنا نہیں جانتا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور وہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ ایک بار میں نے بتایا تھا کہ جب شیطان ابلیس نے اپنے تمام چیلوں کا ایک مجمع اکٹھا کیا اور سب کو بٹھایا اور سب سے پوچھا، روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں ان کی بیٹھک لگتی ہے شیطانوں کی، سمجھے۔ جو سب سے بڑا ابلیس ہوتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے سب سے کہ تو نے کیا کیا آج، تو نے آج کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ تو سب بتاتے ہیں ابلیس کو، ہم نے آج نماز چھڑوا دی، ہم نے آج جھوٹ بلوا دیا، ہم نے کسی سے شراب پلوا دی، ہم نے دو بھائیوں میں جنگ کروا دی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شیطان بتاتے ہیں اپنی اپنی باتیں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھک لگی ہوئی تھی ابلیس کی، اور تمام شیطان اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے سب موجود تھے سامنے، سمجھے۔ تو اب سب اپنے اپنے کرتوت گنا رہے تھے شیطان کو۔ ایک شیطان، چھوٹا سا شیطان کا بچہ اٹھا، بولا کہ سرکار میں نے تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا ہے، بس میں نے تو ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اس کو کھیل میں لگا دیا، وہ پڑھنے سے رک گیا بس۔ اب جب اس نے شیطان ابلیس نے جب یہ سنا تو بڑا خوش ہوا، اور اس نے اس شیطان کے چھوٹے سے بچے کو گود میں بٹھا لیا، سمجھے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور بولا کہ سب سے بڑا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس بچے نے کیا ہے۔ اب جو اور شیطان تھے وہ دیکھ کر مطلب یہ کہ جلنے لگے، حسد کرنے لگے، یار یہ کیا، مطلب ابلیس کو کیا ہو گیا کہ اس بچے نے ذرا سے پڑھنے والے بچے کو کھیل میں کے لگا دیا، اس کو اتنی بڑی شاباشی، اور ہم نے نماز چھوڑوا دی، ہم نے دو بھائیوں میں لڑائیاں کروا دی، ہم نے پوری جنگیں لڑوا دی، ہمیں کوئی شاباشی نہیں۔ تو ابلیس بولا کہ مجھے پتا ہے جو تم نہیں جانتے، مجھے پتا اس نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو شیطان بولے کہ اس نے سب سے بڑا کام کیسے کر لیا، کیا سب سے بڑا کام اس نے کر لیا؟ تو ابلیس بولا کہ چلو آؤ دنیا کی طرف اور میں تمہیں دکھاؤں کہ اس نے سب سے بڑا کام کیسے کیا ہے۔ وہ صبح کے وقت میں اپنے تمام چیلوں کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر اور دنیا کی طرف آیا۔ جب دنیا کی طرف آیا تو ایک صبح ایک عابد صاحب، عبادت کرنے والے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں بیچارے، وہ
لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے، دن میں روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ابلیس نے اپنے چیلوں کو ساتھ لیا اور ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ جناب 1 منٹ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو نماز پڑھنے جا رہے تھے بولے بھائی بتاؤ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ تو پڑھے لکھے تھے نہیں وہ، لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، علم کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ جو نماز میں ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا پھر بھی علم نہیں سیکھتے لوگ، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ علم کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اب وہ پوچھا ابلیس نے، اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی، چھوٹی سی اتنی بڑی شیشی نکالی، اور اپنے چیلوں کے سامنے ان نمازی آدمی سے پوچھا کہ یہ بتائیے مجھے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کیا پوری دنیا کو اس شیشی میں رکھ سکتا؟ تو بیچارے پڑھے لکھے تھے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو، اس کی شان کو، اس کی قدرت کو پہچانتے نہیں تھے۔ وہ جب پڑھے ہی نہیں تو کیا پہچانیں گے وہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ ارے یار تم بے وقوف لگتے ہو مجھے۔ بولے کہاں اتنی بڑی دنیا اور کہاں یہ اتنی چھوٹی سی؟ حالانکہ وہ انجان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے انجان تھے۔ وہ بولے کہ اللہ کے بس کی بات نہیں ہے اتنی بڑی دنیا کو اتنی چھوٹی سی میں رکھنا، سمجھے؟ بس یہ بات کہی انہوں نے۔ شیطان بولا، ابلیس بولا کہ بس اب آپ جاؤ، میرا کام ہو گیا، اب تم جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تمہیں میرا کام تو ہو گیا۔ کیا کام تھا اس کا کام یہ تھا، اس کا کام یہ تھا، اس کو جو تھا ان کا ایمان چھیننا تھا، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ جس آدمی کی زبان سے یہ نکل گیا ہو کہ اللہ کے بس کی بات نہیں ہے کہ پوری اتنی بڑی دنیا کو اس چھوٹی سی میں بند کر دے، تو ایسے ہی جو ہے انہوں نے جب کہا بولے میرا کام ہو گیا اب تم جاؤ۔ تو اگر انہیں علم ہوتا، پڑھے لکھے ہوتے، انہوں نے کسی مدرسے کا منہ دیکھا ہوتا، علم دین حاصل کیا ہوتا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان کی زبان سے کبھی بھی یہ لفظ نہیں نکلتا کہ اللہ کے بس کی بات نہیں ہے نا؟ تو یہ اس لیے نکلا کیونکہ وہ علم دین سے واقف نہیں تھے۔ ایسے ہی شیطان بولا اپنے چیلوں سے کہ چلو آپ تمہیں دوسرا نمونہ دکھاتا ہوں، یہ تو جاہل کی بات تھی، ایک عالم کی بات اور دکھاتا ہوں میں تمہیں، چلو۔ انہوں نے جو تھا تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنے جو چیلے چپاٹے تھے، اور آگے بڑھا۔ ایک عالم صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے، ابلیس نے روکا ان کو کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے بتا کیا پوچھنا ہے؟ تو شیطان بولا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کہ پوری دنیا کو اس شیشی کے اندر رکھ سکتا ہے؟ عالم صاحب نے ایک دم زبان سے نکالا کہ تو مجھے شیطان لگ رہا ہے۔ ان کی زبان سے ایک دم یہ لفظ نکلا کہ تو مجھے شیطان لگ رہا ہے۔ ارے بے وقوف، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، یہ شیشی بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو پوری دنیا کو سوئی کے نکوے میں کو بھی نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس دنیا کا اتنا بڑا ہونا یہ اللہ کی تو قدرت ہے۔ بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا۔ جس رب نے پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ اگر شیشی تو بڑی دور کی بات ہے، سوئی کے نکوے میں کو اگر پوری دنیا کو نکال دے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا؟ تو اللہ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، علم کی اہمیت سمجھے ہم۔ نماز کا تیسرا فرض ہے قرات کرنا، سمجھے؟ میری نظر میں، میں اپنے آپ کو مانتا ہوں، میری نظر میں علماء کو اگر نکالا جائے، علماء اکرام کو، حفاظ اکرام کو اگر نکالا جائے تو جتنے بھی عوام ہے نا، اس میں 90-95% ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کا تیسرا فرض آتا ہی نہیں ہے۔ نماز کے تیسرے فرض میں 90% سے لوگ زیادہ کمی کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علم دین سے واقف نہیں ہے نا، وہ کبھی قرآن پاک پڑھنا جانتے بھی نہیں اور پڑھنا چاہتے بھی نہیں، تو پھر کہاں سے ان کی نماز ہو جائے گی؟ اور اتنی بڑی اہمیت نماز کے فرضوں کی، اور ہم جو ہے انہیں ایسے ہی نظر انداز کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا ایک ایک فرض بہت بڑی اہمیت کا حائل ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ نماز کا تیسرا فرض جو ہے قرات کرنا، اس میں کمی کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ آج تو بات دوسری آ گئی، اس لیے دوسری بات کر لی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا تیسرا فرض ہے نا قرات کرنا، اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اور کمی کیا کرتے ہیں؟ جب پڑھنا آتا ہی نہیں، التحیات یاد نہیں، الحمد شریف یاد نہیں، کوئی سورت ہمارے یاد نہیں، بس ایک قل هو اللہ یاد ہے، وہ بھی الٹی سیدھی اس کو پڑھ جاتے ہیں الحمد کے بعد میں۔ ہم کو پتہ نہیں نماز کا صحیح اور اصلی طریقہ ہے کیا، اس کو سیکھنا، اس کے بارے میں جاننا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے فرض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کی شرطیں، ان تمام چیزوں پر عمل کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام۔